السلام علیکم۔ مولانا جرجس انصاری کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے، نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی، فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی، اذان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مولوی ہوں گے، ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دینے آئے گا تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ اعمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا الٹا ہاتھ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے فرشتوں سے، کیا کہہ رہے ہو؟ بایاں ہاتھ؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو حج کیے ہیں، ہم نے تو تہجد پڑھی ہیں، ہمیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیوں دو گے؟ فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا ہے، بڑھاؤ اپنا بایاں ہاتھ۔ یہ نمازی، یہ روزدار، یہ تہجد گزار، یہ حافظ، یہ مولوی، یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اب یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہر ورق پنہ الٹتا جائے گا، پیج الٹتا جائے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی، اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں، ایک بھی روزے کا ذکر نہیں، ایک بھی حج کا ذکر نہیں، ایک بھی تہجد کا ذکر نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا، اپنا نام اعمال اٹھا کر بند کر دے گا، چیخے گا اور چلائے گا این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئیں، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا تھا یہ نیکیاں کہاں چلی گئیں، این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں۔ آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت نے، اس حسد نے، اس غیبت نے، چغلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرے نام اعمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، اس کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کے خلاف شڑینتر رچا کرتا تھا، پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا، تیری غیبت نے، چغلی نے، حسد نے، کینے نے، بغض نے، عناد نے تیری دشمنی کو ختم، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے، اب ہمارے پاس تیرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، ایک دوسرے سے یہ نفرت،
اتنی بری چیز ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے، ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے، ثواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ قرآن پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی۔ دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا۔ کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور پھر دوسری چیز بتائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں، بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ایک سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا۔ پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں، مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، نہیں ہمیں مار ڈالیں گے، پیٹ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ میں،
جنگ میں سے، چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا، گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا، دے دو نا 100 روپے مدرسے کو، نہیں صاحب 50 لے لو، نہیں، بخیلی آ سکتی ہے، مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ مومن رہیں گے۔ لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول چونک گئے اور یک بیک بولے، بیک وقت نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے، اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ان 2 مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو، تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو، تمہیں گناہ گار نہیں لکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی 2 مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا کہ پکڑ جائے۔ ہائے اتنی محبت کرتا ہوں، تم کہو تو چاند توڑ کے لائیں۔ ابے 1 میل تو اوپر جا نہیں سکتا تو 2,40,000 میل کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا؟ تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے۔ ہلکا پھلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا برا ہو کہ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں اجازت دے رہے اللہ کے رسول اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تو لے لو۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب جانتے ہو؟ ٹرین پہ آپ سفر کریے، کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری سیٹ ادھر ہے، میری سیٹ کے سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا، ایک مثال دے رہا ہوں، پوچھنا نہیں کب کا واقعہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا، میں نے اس کو دیکھا لگ رہا مسلمان، اس نے ہم کو دیکھا ہاں یہ بھی مسلمان، السلام علیکم وعلیکم السلام، اچھا ماشاء اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ کلکتہ۔ کولکاتہ؟ اچھا، میں نے پوچھا اچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کولکاتہ، میں بھی وہی جا رہا ہوں کلکتہ۔ تھوڑی اور ہمدردی بڑھ گئی، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد جرجیس۔ ماشاء اللہ، اور تھوڑی قربت بڑھ گئی۔ دھیرے 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 اسی ٹرین میں ابھی 24 گھنٹے کا سفر ہے، تو 4 گھنٹے میں ہی اتنی محبت بڑھ گئی کہ آپ چائے خرید رہے ہیں تو ایک نہیں 2، ایک مجھے پلا رہے ہیں، ایک آپ، میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں، ایک آپ ایک میں، تھوڑی اور قربت بڑھی۔ اچھا کہاں جاؤ گے کولکاتہ میں؟ مڈیا برج۔ آپ کہاں جائیں گے؟ ارے صاحب میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لیجیے، اور قربت بڑھ گئی۔ اب یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ میں کسی اسٹیشن پر پانی بھرنے کے لیے اترتا ہوں تو وہ آدمی میرے سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے، سفر کا ساتھی ہے، وہ کسی اسٹیشن پہ اترتا ہے تو ہم اس کا سامان دیکھ رہے ہیں۔
آپ اتنا بھروسہ ہو گیا، جب میں اترتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں میرا سامان دیکھنا، جب وہ اترتا ہے تو مجھ سے کہہ دیتا بھائی صاحب میں اتر رہا ہوں میرا سامان دیکھنا۔ اب اس کی نہ صرف جان بلکہ اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک دوسرے کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ 15-16 گھنٹے 20 گھنٹے کے سفر میں صرف جان پہچان کی بنیاد اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی جان کے بھی محافظ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو چھیڑے تو آپ اس کے لیے لڑنے لگتے ہیں، آپ کو کوئی گالی دے تو وہ آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ جب آپ اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو آپ کے سامان کی حفاظت میں کرتا ہوں، میں اترتا ہوں تو آپ میرے سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 15-16-20 گھنٹے کے سفر میں جب تم دونوں ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایک سفر ہے، ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہم سب سفر کر رہے ہیں۔ او لوگوں، چند گھنٹوں کی ملاقات میں جب تم ایک دوسرے کی جان کے اور مال کے محافظ رکشک ہو گئے ہو تو زندگی کے سفر میں بھی ایک انسان کا، ایک مسلمان کا کی جان اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کی اوپر حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں آپ نے یہی جملے کہے تھے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، تمہارے خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر ان جملوں کو کہا تھا۔ قرآن بھی ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے مال کھانا سمجھتے ہو کیا ہے؟ جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، میں موبائل سنبھالتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہمارے پاس آئے، صاحب مولانا صاحب جرجیت صاحب میرا موبائل خراب ہو گیا ذرا دیکھ لیجئے۔ تھوڑا چیک کیا، دیکھ لیا اس میں کیا کمی ہے، 100 روپے کا کام ہے، بس ایک چیز لائی جائے گی 100 روپے میں پڑ جائے گی۔ اب 100 کی جگہ ہم 150 لے لیں کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اس کو بتا دیا صاحب اس میں تو بہت کمی ہے، اس کی تو پورا ٹچ خراب ہو گیا ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، 800 روپے لگیں گے بھائی۔ 800 بھائی دیکھ لیجیے یار، ہم غریب آدمی ہیں، ہوتے نہیں صاحب اس میں اتنی کمیاں ہیں، اس میں اتنی پرابلم ہے، یہ ہے، یہ پڑے گا وہ پڑے گا، لوکل نہیں ڈالتے ہم اوریجنل ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بات ہوتے ہوتے 500 روپے پہ معاملہ ٹک گیا۔ آپ کو معلوم ہے 100 روپے کی چیز پڑنا ہے اور آپ نے اس کو 800 سے طے کرتے کرتے 500 پہ معاملے کو ڈن کر دیا۔ سنو، موبائل سنبھال کر اس کو دے دیا اور 500 روپے لے لیا۔ یہ 500 روپے لے کے جب آپ اپنے گھر جاتے ہو، گوشت خریدتے ہو، کھانا بناتے ہو، یا اس سے کوئی کپڑا خریدتے ہو، پہنتے ہو، اللہ کی قسم آپ نے ناجائز طریقے سے اس سے جو مال کمایا ہے، اس مال کو کھا کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس 500 روپے سے آپ نے کوئی کرتا خریدا اور کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے۔ 100 روپے کی جگہ پر آپ نے 500 لیا ہے اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم 50 روپے بچ رہے ہیں صاحب۔ قرآن یہی ہمیں حکم دے رہا ہے، کیا کرو گے ویدوں کے منتر سن کر؟ اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اپنی زندگی کو پہلے پاک و صاف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ہی مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے، ہم اسی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں، پتہ نہیں شام تک کسٹمر آیا کہ نہیں آیا، اسی کو بلی کا بکرا بناؤ اور پورے دن کی کمائی اسی سے حاصل کر لو۔ اب آپ کہو گے مولانا ہم نے تو طے کر لیا، چوری تھوڑی کی ہے،
اس کو بول دیا 500 لگیں گے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے تو طے کیا ہے۔ ہاں آپ نے طے کیا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا کہ 800 لگیں گے، اس میں یہ پڑے گا وہ پڑے گا، آپ نے اس کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ 100 روپے کی چیز آئے گی لیکن میں 800 لوں گا، دینا ہو تو دو، آپ کلیئر کیجئے۔ صاحب ایسے بول دیں گے تو کون آدمی ہم سے صحیح کرائے گا؟ تو آپ 100 کی جگہ 150 لے لیجئے، آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن 100 کی جگہ آپ 500 لیں گے اور یہ کہہ کے لیں گے کہ اللہ کی قسم ہمیں 50 بچ رہے ہیں، اپنی اولاد کی قسم 50 بچ رہے ہیں، ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہی ہے، ہم صرف لاگت لے رہے ہیں، ہم آپ سے کما نہیں رہے ہیں، یہ کہہ کر آپ یہ ناجائز طریقہ ہے پیسہ کمانے کا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، 100 روپے کا کپڑا 500 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے 500 بتائیں گے تو 300 میں بکے گا، لیکن وہ کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ اگر 150 میں بھی بک جائے تو ہمیں فائدہ ہے، 50 روپے بچ رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت پہلے سے یہ ہے 500 بتائیں گے 300 تک پہ ہم ڈن کر دیں گے، لینے والا لے گا۔ یہ بھی ناجائز ایک قسم ہے پیسہ کمانے کی میرے بھائیوں، اس طریقے سے نہیں۔ قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، جج بنایا تھا، ان کو ایک گھوڑا خریدنے کی ضرورت پڑی، مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور سنو یہ بھی ایک قسم ہے ناجائز مال۔ قاضی شریح نے ایک گھوڑا خریدنا چاہا اور گھوڑا خرید رہے ہیں تو گھوڑے والے سے پوچھا گھوڑا بیچ رہے ہو کہاں، کتنے کا؟ اس نے کہا 400 درہم کا۔ قاضی شریح نے کہا دیکھوں 400 کا ہے یا 300 کا، یہ تو چلانے کے بعد پتا چلے گا، کیا میں تمہارے گھوڑے کو چلا سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں ٹرائی کر سکتا ہوں؟ قاضی شریح گھوڑا بیچنے والے نے کہہ دیا لے لو۔ یہ ہمدردی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، یہی اسلام ہے۔ قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس کی لگام پکڑی اور چلا کر دیکھا، اور پھر لوٹ کر آئے ایک چکر لگا کر، کہنے لگے گھوڑے والے سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑا تم کتنے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا 400 درہم کا۔ نہیں، تمہارا گھوڑا تو 400 سے بھی اوپر کا ہے، میں نے اس گھوڑے کی رفتار سے اندازہ لگایا ہے، شاید تم کسی مجبوری میں تم بیچ رہے ہو، مجھے سچ بتاؤ گھوڑے کی صحیح قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں، میں تو 400 درہم مجھے مل جائے، مجھے جو ضرورت ہے اتنا ہی میں نے بتا دیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے۔ گھوڑا بیچنے والے نے کہا ادھر سنیے، ادھر دیکھیے، یتیموں کی اور غریبوں کی اور مجبوروں کی زمین کم پیسوں میں خریدنے والوں، جانتے ہو کہ 2 لاکھ روپے کی اس کی زمین ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اس کو زمین بیچ کر اپنی بیٹی کا علاج کرانا ہے، اس لیے مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کی دے گا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بیوی کا علاج یا اپنے بچے کا علاج کرائے گا تو 2 لاکھ کی زمین 1.5 میں بھی بیچے گا اور ہم 1.5 میں خرید لیں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زمین 2 لاکھ کی ہے، قیمت اس کی صحیح ہے، لیکن مجبوری میں وہ 1.5 لاکھ کے بیچ رہا ہے اور ہم 1.5 لاکھ کی اس کی زمین لے رہے ہیں۔ یہ بھی پیسے کی ایک حرام قسم ہے جو تم چاہے اس نے اپنی مرضی سے کیوں نہ دی ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس نے مجبوری سے دی ہے، تو آپ کی یہ 1.5 لاکھ روپے کی لی ہوئی 50,000 کا جو چونا لگایا آپ نے، یہ حرام کمائی ہوگی اور اس نے پوری قیمت کو حرام کر دیا ہے، اور تم ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ معاف کیے جانے لائق جرم نہیں ہے۔ سنو، قاضی شریح کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو 500 درہم کا ہے، تم 400 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو، 400 درہم کی مجھے ضرورت ہے، میں نے قیمت 400 مانگی ہے، اگر آپ 500 دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی، ورنہ میری طرف سے صرف 400 فکس ہے۔ یہی کہے گا بیچنے والا، صاحب آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور 500 دینا چاہتے تو دے دیجئے، لیکن ہماری طرف سے 400 ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں میں ایک اور چکر لگاتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور چکر لگا کر دیکھا اور دیکھ کر پھر لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے تم اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتے ہو، مت بتاؤ، لیکن میں نے دوبارہ تمہارے گھوڑے کو چلا کر دیکھا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہارا گھوڑا 500 سے بھی اوپر کا ہے، یہ 600 درہم کے لائق ہے۔
گھوڑا بیچنے والا پھر کہتا ہے قاضی صاحب میری طرف سے 400 درہم ہے، اگر آپ 600 دے دیں 500 دے دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے 400 درہم اس کی قیمت ہے۔ قاضی شریح کہتے رکو، ایک اور چکر لگایا اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے گھوڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ گھوڑے کی قیمت تو 700 درہم بھی تم بتاؤ تو مناسب ہے۔ اس نے کہا 400 میری طرف سے، اوپر آپ اگر جو دے دیں گے وہ بخوشی میں قبول کر لوں گا۔ قاضی شریح ایک اور چکر لگاتے ہیں، اور چکر لگانے کے بعد آتے ہیں اور اپنے پاکٹ سے 800 درہم نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا گھوڑا 800 کے لائق ہے، یہ پکڑیے قیمت۔ اب تم کسی مجبوری میں اگر 400 کا بیچ رہے ہو تو یہ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے جو مناسب سمجھا اور تمہارے گھوڑے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ میں نے اپنے حساب سے بالکل جائز دی ہے، یہ 800 درہم کے لائق تمہارا گھوڑا ہے۔ قاضی شریح نے 800 دے دیے، مانگے 400 دے دیے 800، اور ساتھ میں کیا کہا، میں تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے میں نے 800 دے دیے ہیں، جس لائق ہے تمہارا گھوڑا۔ آئے ببولا بونا کے لوگوں، احمد آباد والوں، کٹیہار کے لوگوں، کبھی تم نے کسی مجبور کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ بھی دینے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی غریب کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں بھی خریدا ہے، یہ سوچ کر کہ چلو وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا لے گا، چلو اس کی ماں کو کینسر ہے وہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا، ہماری زمین پڑی رہے گی، 2 کی جگہ 2.5 میں ہم بیچ لے رہے ہیں، 2-3 سال میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ہم تو پھر کما لیں گے۔ کیا کبھی ہم نے کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس کی 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، 2 کی زمین کو 1.5 میں تو لینے والے اس محفل میں بھی ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، لیکن 2 لاکھ کی زمین کو 2.5 لاکھ میں لینے والا ایک بھی نہیں ملے گا، اگر اٹھوایا جائے تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ہمدردی ہونی چاہیے۔